من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کما بدأکم تعودون۔ قل فرما دیجئے امر ربی حکم دیا میرے رب نے مجھے بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور سیدھا رکھو چہرہ اپنا تم، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کی پکار، کما بدأکم جیسے ابتداءً پیدا کیا اس نے تمہیں، تعودون دوبارہ تم اسی حالت میں لٹائے جاؤ گے۔ سبق کا تقریباً ہر جملہ یہ قابل غور ہے، لیکن چونکہ ہم نے اکثر باتیں بار بار پڑھی ہیں، میں چند باتوں کو اشاروں میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اللہ جب لفظ کل بولے نا، اس کے بعد اللہ اپنے نبی کی زبان سے کوئی اہم اعلان کرواتے ہیں۔ قل فرما دیجئے میرے نبی، امر ربی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، کس بات کا جی؟ قسط، انصاف کا۔ کس بات کا؟ انصاف کا۔ انصاف کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو قسط ہے نا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ بعض مفسرین نے کہا بات ایک ہی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ قسط اس سے مراد ہے مسئلہ توحید، بعض نے کہا جو قسط ہے اس سے مراد ہے میانہ روی، اعتدال۔ ہم پہلے معنی پہ ایک بات کرنے لگے ہیں۔ پہلا معنی بھی ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا معنی اس سے مراد توحید، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اب معروف آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ والملائکہ ملائکہ نے بھی یہ گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ علم والوں نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ اللہ کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، علم والوں کی گواہی۔ قرآن کہتا ہے قائمًا بالقسط، انصاف پر مبنی ہے۔ یہاں پر بھی قسط ہے نا، یہ بھی قسط ہے، وہاں پر بھی قسط ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا عدل اور سب سے بڑا اور پہلا انصاف یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کریم کے سوا معبود کوئی نہیں،
مشکلیں آسان کرنے والا، مرادوں کو پہنچنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، 40 سال کا دورانیہ گم رہا بیٹا، پیغمبر رویا ضرور ہے، یہ بشری تقاضا ہے، آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، واویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا، کسی سے بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے گم بیٹے پر اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے، آپ ہی نے ایک پیغمبر نہیں ایک باپ کی جگہ پہ لا کے صرف دیکھیں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، مولا میں نے جو دل کا حال لوگوں کو محلے داروں کو سنانا تھا وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، میں جو اپنا غم میں جگہ جگہ پہ نہیں سنا رہا میں تمہیں سنا رہا ہوں، لہذا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں کہتا ہوں بیٹا گم ہو گیا ہے، پیارا بھی بڑا تھا، مجھے لگن بھی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا معاون اللہ، میرا مددگار اللہ، قیمتی بات عرض کروں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، حال دیکھا ہے اپنے والد گرامی کا، حضرت یوسف نے عرض کیا ابا جان آپ کو پتہ تو تھا کہ یہ خواب ہے، پورا ہو کے رہنا ہے، ملاقات ہو کے رہنی ہے، اتنا غم کیوں کیا، اتنا کیوں روئے، یہاں دنیا میں ملاقات نہ ہوتی آخرت میں ملاقات ہو جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے مجھے تیری جدائی کا غم نہیں تھا، مجھے ایک ہی خطرہ تھا، ایسا نہ ہو کہ تو لا الہ الا اللہ سے ہٹ جائے۔ میں پروردگار عالم کے سامنے روتا رہا، مولا میرے بیٹے کو میرے عقیدے پر میرے نسب العین پر قائم و دائم رکھنا، بیٹا تیری جدائی کا غم نہیں تھا، ایک ہی فکر تھی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے جب کرتا آیا اور حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا، بینائی معجزتاً واپس آ گئی، بیٹوں نے حال احوال کیا، حضرت یوسف کا بتایا، پہلا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو یہ بتاؤ کہ یوسف کس دین پر ہے، یہ قسط۔ آپ کے بیٹوں نے بتایا ابا جان وہ دین جو دین ابراہیم ہے اسی پر ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تب آپ مسکرائے، تب آپ خوش ہوئے، لہذا کل فرما دیجئے میرے نبی امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ دوسرا عنوان واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اپنا چہرہ ہر نماز کے وقت قبلہ کی جانب کیا کرو۔ دو تین باتیں ذکر کرنی ہے، توجہ رکھ لو۔ پہلا عنوان جب نماز پڑھنے لگو اپنا قبلہ درست کیا کرو، سمت قبلہ ہو جایا کرو۔ نماز میں تمہارا رخ پروردگار عالم نے جو کعبہ مقرر فرمایا اس کعبے کی جانب ہو جانا چاہیے۔ اس آیت میں مفسرین نے جو مسئلہ بیان فرمایا، پہلا مسئلہ رخ قبلے کی جانب، دوسرا مسئلہ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، جس جگہ پر نماز کا وقت آ جائے جو مسجد قریب ہو اسی میں نماز پڑھا کرو۔ جی آپ کے متعلق ایک مسجد ہے، وہاں پہ آپ کا آنا جانا ہے، درست بات ہے، لیکن عام حالات میں آپ کی نماز ایک مسجد میں نماز ہو چکی ہے، آپ دوسری مسجد چلے جائیں، جائز ہے۔ آپ نے نماز پڑھانی ہے
آپ دوسری مسجد چلے جائیں، جائز ہے، لیکن آپ یہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں، کسی وجہ سے جمع ہیں، ایک قریب کسی گھر میں کھانے پر مدعو ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہو کہ میں جا کر اپنی مسجد میں نماز پڑھوں گا، نہ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، اب قریب والی مسجد میں نماز ادا کرو۔ ہو گیا مسئلہ۔ شرعی بات یہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے اسی بندے کو نکلنے کی اجازت ہے جس نے کسی دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھانی ہے۔ بقیہ لوگوں کے لیے حکم نامہ یہ ہے کہ وہ جس مسجد میں انہیں اذان ہوئی اسی مسجد میں ٹھہریں اور اسی مسجد میں اپنی نماز کو ادا کریں۔ اور اس کے بعد پکار کرو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کی پکار۔ خالص کیسے کرنی ہے؟ شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ شرک سے پاک ہے لیکن ریاکاری موجود ہے، تب بھی دعا، عبادت، پکار یہ خالص نہیں ہو سکتی۔ خالص کرنے کے لیے شرک سے بھی بچانا ہوگا اور ریاکاری سے بھی بچانا ہوگا۔ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں ابتداً پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ معروف روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں تم سارے کے سارے بے لباس جمع کر دیے جاؤ گے۔ ام المومنین ہے نا جی، کائنات کی حیات دار خواتین میں سے وہ ایک خاتون ہے۔ سوال کیا یا رسول اللہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی؟ لباس کوئی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں فکر پڑ رہی ہے لباس کی؟ تمہیں فکر پڑ رہی ہے لباس کی؟ وہ محشر کا میدان ہے، اس میں معاملہ لباس سے آگے نکل چکا ہوگا، یعنی وہ معاملہ محشر کا اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی طرف لوگوں کا توجہ رجحان جائے گا ہی نہیں، معاملہ آگے نکل چکا ہوگا۔ آپ بیٹھے نا کسی جگہ پہ، کھانا کھانے لگے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے بڑا تیزی سے، کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کھانا کھا لے، کھانے چ لگے ہو، باہر ویکھو تماشا بن گیا ہے، یعنی باہر ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ تمہیں کھانا چھوڑ کے ادھر جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا عائشہ بات وہاں لباس کی نہیں، بات بہت آگے نکل چکی ہوگی، وہاں تو بات پائی پائی کے حساب کی ہو رہی ہوگی، وہاں کس کو فکر ہے لباس کی؟ اور آپ نے فرمایا معاشر میں سب سے پہلے لباس خلیل الرحمن کو، حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ قل فرما دیجئے امر ربی، حکم دیا میرے رب نے مجھے انصاف کا، اور سیدھا کرو تم چہرہ اپنا ہر نماز کے وقت، ودعو اور اسی کی پکار کرو، خالص کرتے ہوئے اس کی پکار، کما بدأکم جیسے ابتداً پیدا کیا اس نے تمہیں، تعودون دوبارہ اسی حالت میں لوٹائے جاؤ گے۔